بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر جہنم کی تپش کو زمین پر محسوس کرنا ہو تو ملتان کی جون کے اس دوپہر کو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو جا، جہاں تارکول پگھل کر جوتوں کے تلووں سے چپکتا ہے اور سانس لینے پر پھیپھڑوں میں ہوا نہیں بلکہ آگ اترتی ہے۔ میں وہاں کھڑا تھا، اسی جہنم کے دہانے پر، جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ صرف چند سیکنڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ میرا نام سمیر ہے اور میری کل کائنات میری چھوٹی بہن ایمان ہے، جو اس وقت سول ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر پڑی خون کی ایک بوتل کی آس لگائے ہوئے تھی۔ میرے پاس اس کی زندگی بچانے کے لیے وقت کم تھا اور جیب بالکل خالی تھی۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر میں گر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر میں گر جاتا تو میری بہن ہمیشہ کے لیے سو جاتی۔ ٹریفک سگنل پر گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، ہر گاڑی میں AC چل رہا تھا اور شیشوں کے پیچھے بیٹھے لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ گندگی کا ڈھیر ہوں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں ننگے پاؤں ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک میلا سا کپڑا اور پانی کی بوتل تھی جو اب گرم ہو کر ابل رہی تھی۔ میں نے ایک سفید رنگ کی بڑی گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ اندر ایک سوٹ میں ملبوس شخص بیٹھا موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو منہ بنا کر ہاتھ کے اشارے سے ایسے دھتکارا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ صاحب، گاڑی صاف کر دوں؟ شیشہ بالکل چمکا دوں گا، صرف 100 روپے مزدوری دے دیں۔ میری بہن ہسپتال میں ہے، اسے خون لگنا ہے صاحب، کام دے دیں۔ میں نے شیشے کے قریب منہ لے جا کر عاجزی سے کہا، مگر میری آواز شیشے کی موٹی تہ کو پار نہ کر سکی۔ اس شخص نے شیشہ نیچے کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، بس گاڑی تھوڑی سے آگے بڑھا دی۔ میں مایوس ہو کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ برابر والی لین میں چمچماتی ہوئی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ یہ گاڑی اتنی بڑی اور شاندار تھی کہ اس کے ٹائر ہی میرے قد کے برابر تھے۔ میں امید کی کرن لے کر اس کی طرف لپکا، شاید یہ امیر آدمی مجھے کام دے دے۔ میں نے کپڑا اٹھایا اور جلدی سے اس کے بونٹ پر مارا تاکہ اسے صاف کر کے کچھ کما سکوں۔ ابھی میں نے کپڑا پھیرا ہی تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ اس نے مہنگے برانڈڈ کپڑے پہن رکھے تھے اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے زوردار دھکا دیا۔ میں سنبھل نہ سکا اور تپتی ہوئی سڑک پر کوہنیوں کے بل گر پڑا۔ سڑک اتنی گرم تھی کہ میری کھال جلنے کی بو مجھے خود محسوس ہوئی۔ وہ لڑکا میرے اوپر جھکا اور غرا کر بولا، اوئے فقیر کے بچے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ میلا کپڑا تم جیسوں کی اوقات ہے، میری گاڑی کی نہیں۔ دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ گاڑی تیرے اوپر چڑھا دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درد جسمانی نہیں تھا بلکہ روح کا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی، میں بھکاری نہیں ہوں، میں محنت کر رہا ہوں۔ میری بہن ہسپتال میں ہے، اگر پیسے نہیں دینے تو مت دو، لیکن مارتے کیوں ہو؟ اس لڑکے نے حقارت سے تھوکا اور بولا، محنت کر رہے ہو یا ڈرامہ؟ یہ سب تمہارے روز کے بہانے ہیں، چلو ہٹو راستے سے۔ گاڑی گندی کر دی تم نے۔ اس نے دوبارہ مجھے ٹھوکر مارنے کے لیے پاؤں اٹھایا، مگر میں جلدی سے گھسٹ کر پیچھے ہو گیا۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور زور زور سے ہارن بجانے لگا تاکہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، میرا سر چکرا رہا تھا، گرمی کی شدت اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی، جیسے کسی نے ویڈیو گیم کا پاز بٹن دبا دیا ہو۔ ٹریفک کا شور جو کانوں کو پھاڑ رہا تھا وہ اچانک مدھم پڑ گیا۔ گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں دور ہوتی گئیں اور ایک گہرا سناٹا میرے ارد گرد چھا گیا۔ یہ خاموشی اتنی پراسرار تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا، لوگ گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ وہ لڑکا ابھی بھی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر میری نظر سامنے سڑک پر پڑی جہاں سے گرمی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہاں کا منظر دھندلا رہا تھا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور نہ ہی لو لگنے کا اثر تھا، کیونکہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ ناممکن تھا۔ جدید سڑک اور اس کے آس پاس کی عمارتیں پانی کے عکس کی طرح ہل رہی تھیں اور ان کے پیچھے سے ایک دوسرا منظر ابھر رہا تھا۔ ایک قدیم ویران صحرائی راستہ جہاں ریت کے ٹیلے تھے اور آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ گہرا سرخ تھا، جیسے خون آلود ہو۔ مجھے لگا میں پاگل ہو رہا ہوں یا شاید مر چکا ہوں، مگر تبھی زمین میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ کسی بھاری مشینری کی تھرتھراہٹ نہیں تھی بلکہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی جو سیدھی میرے سینے میں گونج رہی تھی۔
धम धम